سب سے پہلی تو یہ بہت ہی اندوہنا خبر آج ملی کہ عابد جعفری صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب چاہیں گے کہ 2 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کریں، یا ان کے لیے فاتحہ پڑھ سکیں تو اپنے دل میں جو بھی دعائیں مانگ سکیں ان کے لیے مانگیں۔ تو ہم 2 منٹ کی خاموشی کر رہے ہیں عابد جعفری صاحب کے لیے۔ میں آپ سب کو اس عرفی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی محفل ہے جس کا عنوان ہے عربی تحریک کا اور تحریکی ادب۔ آج کی شام کے مہمان خصوصی کا تعارف کرانا میرے لیے باعث فخر ہے۔ جناب منیر پرویز سامی صاحب ایک معتبر اور معروف شخصیت ہیں جو بطور ادیب، شاعر، عالم نگار اور سماجی کارکن کینیڈا میں بہت زیادہ جانے مانے ہیں۔ جناب منیر پرویز سامی کا کام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ انہوں نے گلوب اینڈ میل، ہفنگٹن پوسٹ جیسے معروف جرائد میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ 2 زبانوں کی مہارت نہ صرف ان کی ہمہ جہتی کو ظاہر کرتی ہے بلکہ ادب کے ذریعے ثقافتی خلیج کو دور کرنے کی ان کی لگن کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ ادبی انجمنوں میں جناب سامی کا اثر نمایاں ہے۔ انہوں نے 2 معروف ادبی تنظیموں، رائٹر فورم اور انجمن ترقی پسند مصنفین کینیڈا میں مختلف اعلیٰ عہدوں پر کام کیا ہے۔ ان عہدوں کے ذریعے انہوں نے اردو اور جنوبی ایشیائی ادیبوں کو بے مثال فروغ دیا ہے۔ انہیں اپنے خیالات کے اظہار کے لیے پلیٹ فارم فراہم کیے ہیں اور ان کے کاموں کو وسیع پیمانے پر لوگوں تک پہنچانے میں مدد کی ہے۔ ان کی کوششیں ادبی منظرنامے کو اور مختلف نظریات کو بھرپور بنانے میں نہایت اہم رہی ہیں۔ جناب منیر سامی صاحب کی ادبی وابستگی ان کی ترقی پسند نظریات کے ساتھ گہری جڑی ہوئی ہے۔ وہ ادب کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں جو سماجی تبدیلی کو فروغ دے سکتا ہے اور ایک زیادہ منصفانہ معاشرے جس میں سب شامل ہوں اس کی تشکیل میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ترقی پسند موقف صرف نظریاتی نہیں بلکہ ان کی سماجی انصاف اور انسانی حقوق کے مسائل میں فعال شمولیت میں بھی نظر آتا ہے۔ ایک سماجی اور انسانی حقوق کے کارکن کے طور پر جناب سامی آزادی اظہار کے زبردست حامی ہیں جو کہ کسی بھی زندہ ادبی ثقافت کا بنیادی اصول ہے۔ ان کی اس مقصد سے وابستگی پین کینیڈا کے ساتھ ان کی وابستگی ظاہر ہوتی ہے جو کہ کینیڈا میں ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو آزادی اظہار کی حمایت کرتا ہے۔ ایک بورڈ ممبر اور تاریخ وطن ادیبوں کی کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر انہوں نے دنیا بھر کے ادیبوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے اب تک محنت کی ہے تاکہ وہ بغیر کسی خوف کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ جناب سامی کی سماجی خدمات کے اعتراف میں انہیں ملکہ الزبتھ ڈائمنڈ جوبلی میڈل سے نوازا گیا ہے۔ یہ اعزاز ان کے سماجی انصاف کی تحریکوں اور کمیونٹی پر ان کے گہرے اثرات کا اعتراف ہے۔ ادبی اور کارکنانہ کرداروں کے علاوہ جناب سامی اپنے معیاری اور فکر انگیز کالموں کے لیے بھی مشہور ہیں۔ ان کی تحریریں موجودہ مسائل پر گہری نظر ڈالتی ہیں اور ان کی سماجی حرکیات کی گہری سمجھ بوجھ اور پسماندہ آوازوں کی حمایت کے لیے ان کی وابستگی کو ظاہر کرتی ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ بات میرے لیے خوشی اور ستائش کی بات ہے کہ آج کی شام کے مہمان خصوصی جناب منیر پرویز سامی کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ ان کا حیرت انگیز سفر اور ادب، سماجی خدمات، انسانی حقوق میں ان کا غیر معمولی خدمات واقعی متاثر کن ہے۔
ہمیں فخر ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں تاکہ ادبی تحریکات اور تحریکی ادب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار و تبادلہ خیال کریں۔ برائے کرم بہت گرمجوشی سے استقبال کریں جناب منیس پرویز شامی صاحب۔ بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ ارباب قلم کی جناب فیصل عظیم صاحب تشریف لائیں۔ ارباب قلم کے تمام اراکین کی طرف سے آپ سب لوگوں کو ایک اور خوش آمدید۔ ہم 5 لوگوں میں سے ایک اور خوشی کی بات ہمیں یہ ہے کہ ہمارے جو 5 جو لوگ ہیں، ڈاکٹر شریم والا صاحب وہ US میں ہوتے ہیں، لیکن آج خاص طور سے حاجی تقریب کے لیے وہ تشریف لائیں اور حاجی واپس جا رہے ہیں، وہ صرف پروگرام کے لیے US سے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ گفتگو کریں، میں سب سے پہلے تو درخواست کروں گا منیس صاحب سے کہ جو موضوع ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کریں، اور اس سے پہلے عابد جعفری صاحب کے حوالے سے اگر کچھ بات کر سکیں تو پھر اس کے بعد ہم موضوع کی طرف آئیں گے۔ منیس صاحب عابد کے لیے کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ نسیم سید ہے، رشید ندیم ہے، اور کتنے سارے لوگ ان کے پرانے ساتھی ہیں۔ میرے لیے وہ تھے کہ اگر ایک شعر کا ایک مصرع میں پیش کروں ان کے بارے میں، ایک شعر پروین نے کسی نے کہا تھا کہ میرے مزاج کی سب وحشتوں کا ساتھی ہو۔ تو عابد جعفری جو تھے وہ میرے دوست تھے، عزیز تھے، بھائی تھے، میرے سرپرست تھے۔ اور سب سے پہلی جو بات میں آتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں کے کینیڈا کی جنہیں ہمیں پتہ نہیں، ہمیں سے قافلہ چلتا چلا آ رہا ہے، ایک کے بعد ایک انجمنیں آتی جاتی ہیں۔ آج فیصل بھی انجمن چلا رہے ہیں، اور ایک سلسلہ جو شروع ہوا تھا وہ کم از کم 80 اور 82 میں شروع ہوا تھا، اور عابد جب سے اس کے ساتھ منسلک تھے ایز اے فاؤنڈر، ایز اے ڈائریکٹر، خالد سہیل بھی تھے ان کے ساتھ، اور انہوں نے بہت زیادہ اردو زبان کی ترویج کے لیے کام کیا۔ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے، روز روزہ اخبار نکلتے دیکھتے ہیں، یہاں باقاعدہ اخبار امروز کے نام سے نکلتا تھا، وہ عابد نکالتے تھے، اپنی محنت سے چلاتے تھے۔ جب ان کا شاہ حسین کا اور خالد سہیل نے انٹرنیشنل اردو نکالا تو اس کے بھی وہ بہت جید کارکن تھے، اپنے ہاتھوں سے اس پر کام کرتے تھے۔ لیکن سب سے بڑی ان کی بات ہے، یہ بھی سلمان اطہر نے بتائی مجھے، اور بھی کئی لوگ بتا سکتے ہیں، کہ وہ ہر ادیب میں جس میں ذرا سی بھی رمق ہوتی تھی ادب کی، اس کی سرپرستی کرتے تھے، اور باقاعدہ گلے لگا کے ہاتھ بڑھا کے آگے پہنچاتے تھے۔ نسیم سید بھی ہیں، اور میں کہہ سکتا ہوں بہت ہی بے خوف و خطر کہ عابد جعفری کی سربراہی میں رائٹرز فورم ایک ایسا ادارہ بن گیا تھا کہ یہاں پہ بیٹھا ہوا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس میں نہ شامل ہوا اپنے اولین دنوں میں، اور اس میں اس کو سیڑھی کے طور پہ آگے بڑھا اس سے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ صرف اردو کے ساتھ ہی نہیں تھا، پنجابی زبان ہو، سندھی زبان ہو، جو بھی زبانیں ہوں، ان سب کے فروغ کے لیے بھی انہوں نے کام کیا۔ خود شاعر تھے، ان کی بہت خوبصورت کتاب تھی سپنے جاگتی آنکھوں کے، تو وہ اس کے لیے مشہور تھے شاعری کے لیے۔ ایک اور جو بہت بڑا انہوں نے نام پیدا کیا وہ مرثیہ نگاری میں کیا۔ اس وقت جو بہت ہی بہترین مرثیے لکھے جا رہے ہیں، دانشورانہ مرثیے لکھے جا رہے ہیں، بہت ادبیانہ مرثیے لکھے جا رہے ہیں، عابد اس کے سرخیل ہیں اس کینیڈا کے اندر۔ تو میرے لیے تو ذاتی نقصان ہے، میرے مینٹر بھی تھے، میرے بھائی بھی تھے، لیکن یہ کہ آپ سب لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان ہے، کیونکہ ایسے لوگ جب چلے جاتے ہیں تو ایک ہوتا ہے کہ جیسے ایک پوری عمارت کے نیچے سے ایک اینٹ نکل گئی ہے اور اس کی جو بنیادیں وہ ہل گئی ہیں۔ آپ سب لوگ کوشش کریں گے کہ اس کو مضبوط کرتے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں اپنے طور پہ۔ اور یہ جو انجمن ارباب قلم، اس میں ہمیں آ کے اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ تقریباً انہی لائنوں کے اوپر یہ کام کر رہی ہے جس کے اوپر رائٹرز فورم یا پروگریسو رائٹرز فورم وغیرہ کام کر رہے تھے۔ تو ہمیں یہاں آ کے اس بات میں خوشی بھی ہوتی ہے کہ اس کام کو یہ آگے لے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ سارا کام فکر اور سوچ کا ہے، اور اس کے اندر بہت سنجیدہ فکر چاہیے ہوتی ہے، اس میں نام و نمود نہیں چاہیے ہوتی ہے، اور یہ اس میں بہت اپنے جان کا زیاں ہوتا ہے۔ جیسے سکندر صاحب ہوں، جنید صاحب ہوں، کاظمی صاحب ہوں، فیصل صاحب ہوں، یہ کام کر رہے ہیں، تو ہم سب نے یہ کام عابد کے ساتھ مل کے کیا تھا، اور اب یہ کام فیصل اور دوسرے ساتھی مل کے کر رہے ہیں۔ تو کم از کم یہ تو لگ رہا ہے کہ ہاں لوگ تو چلے، قافلہ تو چلتا چلا جائے گا، کیا قافلہ جاتا ہے تو بھی تو چلنا چاہے۔ لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے نئے آنے والے بھی آ گئے ہیں کہ جس کام کو بہت ہی عمدہ طریقے سے آگے بڑھانا، اور یہ بہت مبارکبادی کی بات ہے۔ تو ایک غم بھی ہے عابد کے جانے کا، خوشی بھی ہے کہ یہ کام جاری ہے۔
تو اس لیے میرا مسئلہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. کرامت غوری تو ان کے کزن بھی میرے خیال میں ہوتے ہیں, ان کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, سب لوگ یہاں پہ ایک دوسرے کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. نسیم ملک کی بہن کی طرح سے انہوں نے ساتھوں میں رہا, تو ہر شخص کو اپنا اپنا غم ہے, اپنی اپنی مشکل ہے. ان کا جنازہ, ان کی نماز جنازہ کل ہے مہدی اسلامک سینٹر میں. ہم نے بتایا تھا لوگوں کو, آج بھی کہیں پہ پکنک میں لوگ مل وغیرہ رہے ہیں, لیکن وہ یہی ہے کہ آپ سب ان کو یاد رکھتے رہیں. اور مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب تک اردو کا نام یہاں ہے, کوئی بھی شخص باقی ہے, تو وہ عابد کے نام کو یاد رکھے گا. بہت شکریہ. تو یہ موضوع جو ہے, انہوں نے جو ادبی تحریکی ادب میرے ذمہ لگایا, تو بولتے یہ کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کے اوپر کوئی جامع بات کروں. میں ایک طالب علم انسان ہوں, اور اس کے جو بڑے بڑے پروفیسر جو ہیں وہ بات کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں. لیکن میں نے جو کچھ خیالات ترتیب دیے, اور یہ بھی بہت ہی اختصار کے ساتھ کرتے کرتے بھی بات جو ہے 15 سے 20 منٹ تک جا پہنچی ہے, تو مجھے آپ سے یہ وقت چاہیے ہوگا, اور ذرا آپ کی اٹینشن بھی چاہیے ہوگی. تو میں نے اچھا اس میں ایک اور یہ بھی ہے, خالص و ہنسیں گے دیکھ کے کہ یہ جو چوہا میرے سر کے اوپر انجمن ترقی پسند مصنفین اور ترقی پسند مصنفین کے نظریے کا لگا ہوا ہے, تو میں نے کوشش کی ہے کہ بالکل نیوٹرالٹی کے ساتھ بات کی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ انجمنوں کا فائدہ کیا ہے, انہوں نے کیا کیا ہے. میرا موضوع بنیادی یہ ہے, جو آپ اس کو سنتے جائیں گے مضمون کو, تو اس کو ذہن میں رکھتے جائیے. آواز تو آ رہی ہے پیچھے. اقبال نے کہا تھا, جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. کسی بھی زبان و ادب میں یہ ادبی تحریکیں ہی ہیں جو ادب کو جاویداں پہم دواں ہر دم جواں رکھتی ہیں. ہمارا موضوع وہ ایک اہم موضوع ہے, لیکن وقت طلب ہے. اس محفل میں اختصار کے خیال سے میں اردو ادب کی تحریکوں کا طائرانہ جائزہ لیتے ہوئے ان کے اثر کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ادبی تحریک یا تو کسی بھی ادب میں جمود اور سالہ سا کی یکسانیت کو توڑتی ہے, یا ادب میں مزید اضافہ اور قدر شامل کرتی ہے. یہاں یہ عرض کرنا بھی ضروری کہ اردو خود ایک متحرک زبان ہے جس میں روز تبدیلی اور اضافہ ہوتا رہتا ہے. یہی مزاج اس کے ادب کا بھی ہے. کئی دانشور یہ بتاتے رہے ہیں کہ ہندوستان میں اردو کی بنیاد اس زمانے سے پڑھنا شروع ہوئی جب ترکوں نے یہاں ڈیرے جمانے شروع کیے. اس دوران مسلمانوں اور مقامی اقوام میں اختلاط کا غیر محسوس سلسلہ شروع ہوا, وہ زبان وجود میں آنے لگی جسے ہم اردو کہتے ہیں. لیکن شروع میں ناموسوم نام, جس کا کوئی نام نہیں تھا, مختلف نام اختیار کرتی رہی. شاہ میرا جی شمس الاشراق نے اسے ہندی کا نام دیا. امیر خسرو نے ایک ہندوی دیوان کا ذکر کیا. ملا وجی نے اسے زبان ہندوستان کہا. شمس الاشراق نے اسے ہندی کا نام دیا. شاہ ملک بیجاپوری نے اسے دکنی کہا. محمد امین نے مصنوی یوسف زلیخا میں اسے گجری کہا. شیخ بہاجن نے اسے دہلوی کہا. رفتہ رفتہ اسے ریختہ کہا جاتا لگا, جو میر و غالب کے زمانے میں بھی مروج رہا. آپ کو یہ شعر تو یاد ہوگا, ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب, کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر لکھا. ریختہ کی شروعات سے یعنی 13ویں صدی کی دہائی سے, اب یہ وہ حیران ہو لگے گی بادشاہ کچھ لوگوں کو کہ ریختہ کی شروعات سے یعنی 13ویں صدی کی 5ویں دہائی سے اب تک اردو زبان میں متعدد تحریکیں نمو پذیر ہو چکی ہیں, جو کئی سو سال کا معاملہ ہے, جس کی مختصر فہرست کچھ یوں ہے. امیر خسرو کے اثر ریختہ کی پہلی تحریک, ولید دکنی کے اثر ریختہ کی دوسری تحریک, ایہام کی تحریک, اصلاح زبان کی تحریک, فورٹ ولیم کالج کی تحریک, دلی کالج کی تحریک, علی گڑھ تحریک, انجمن پنجاب کی تحریک, رومانی تحریک اور مخزن کی تحریک, جو تقریباً ایک ہی تھی. ترقی پسند تحریک, حلقہ ارباب ذوق کی تحریک, جدیدیت کی تحریک, تانیثیت کی تحریک, نثری تحریک, نثری نظم کی. اب میں نے کچھ چھوڑ بھی دیا ہے. اچھا, اب ہم یہ بات میں یہاں ظاہر کر دوں, ہم دوبارہ آگے آ جائے گی. اب ہم ان تحریکوں میں اختصار سے جائزہ لیں گے. اس سے قبل یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے, ہر ادبی تحریک دریا کے دھاروں کی طرح یکے بعد دیگرے ادب کے وسیع تر سمندر میں شامل ہوتی رہتی ہیں. یہاں دو اہم اشارے یا حوالے ضروری ہیں. یہاں پہلا یہ کہ دنیا کے اکثر زبان و ادب دوسری زبان و ادب کی تحریکوں سے اثرات قبول, جذب یا رد کرتے ہیں. مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی ادبی روایت کبھی فرانسیسی, کبھی عراقی, کبھی جرمن یا دوسری زبانوں کے اثر قبول کرتی ہے. اسی طرح اردو پر بھی مقامی اور بالخصوص یورپ کے زبان و ادب کا اثر پڑا. خواہ یہ اثر نو آبادیاتی نظام
نظام کے تحت ہو یا خیال کے قدرتی تبادلے سے. ہم اصول میں یوں نہیں جائیں گے کہ یہ بات بہت پرانی ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ بدقسمتی سے ہمارے موضوع پر بہت زیادہ حوالے موجود نہیں ہیں، لیکن جیسے ہمارے لوگ جانتے ہوں گے کہ ضمن میں ڈاکٹر انور صدیق کی تحقیق مقام جامع اور مستند ہے. اس کا حوالہ یا اس کا استعمال ہر طالب علم مقرر کرتا ہے، تو میں بھی اسی سے استفادہ کروں گا جب جیسے بات بڑھے گی. ریختہ کی پہلی تحریک اس کو امیر خسرو کی تحریک کہتے ہیں. امیر خسرو کو ریختہ کی پہلی تحریک کا بانی کہا جاتا ہے. ان کے اس کام پر کم نظر ڈالی گئی ہے کیونکہ انہیں فارسی کا شاعر جانا جاتا ہے. اس وقت تک اردو عام اور مقبول نہیں تھی. انہوں نے اپنے کلام کو ہندوی کہا اور انہوں نے کہا کہ فارسی زبان کی حلاوت ہندی کی پیوند کاری کی متعمل نہیں ہو سکتی. میں نے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے بر بنائے ضرورت کچھ ہندی لفظ پیوند کر دیے اپنی شاعری میں. اس زبان سے مجھے لگاؤ ہے. ہندوستان کے طیور بھی مجھ سے ہندی میں ہم کلام ہوتے ہیں. ہندوستان کے طیور بھی مجھ سے ہندی میں ہم کلام ہوتے ہیں. یہ خسرو صاحب کہہ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ خسرو کی پیوند کاری میں نہ صرف دو زبانوں کے امتزاج کا باعث بنی بلکہ دو تہذیبوں کے ادغام کا باعث ہے، جس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ اس زبان اور ادب کا فروغ ہو جسے ہم اردو کے نام سے جانتے ہیں. یہاں ان کے صرف ایک شعر کا حوالہ پیش ہے، پھر ان کے زیر اثر دیگر شعراء بھی ایسی ہی کاوشیں کرنے لگے. شبان ہجراں دراز چو زلف و روز وصلت چو عمر کوتا ہے، سخی پریا کو جو میں نے دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رکھنا. ریختہ کی دوسری تحریر میں مختصر چلوں گا. ولی دکنی 17ویں صدی کے نصف آخر اور 18ویں صدی کی پہلی چوتھائی کی شاعر ہیں. مغل بادشاہ، اور یہ بہت اہم بات ہے، مغل بادشاہ محمد شاہ دوم کے زمانے میں ولی کا دیوان دہلی پہنچا. اس دور میں اور یہ اردو ادب ریختہ کے دوسرے دور میں شامل ہوا. ولی تک پہنچتے پہنچتے شمالی ہند میں ریختہ ارتقا کر چکا تھا. اس دور میں فارسی کا قدر و فر بھی مٹتا جا رہا تھا. ولی نے دکنی اور عجمی روایت کو ملانے کی کوشش کی. دکن کی عرضی تہذیب و ایرانی ثقافت کے آسمانی مزاج کے امتزاج سے جو روایت وجود میں آئی اس میں سے تقریباً یہ ضروری ہے. دکن کی عرضی تہذیب و ایرانی ثقافت کے آسمانی مزاج سے جو روایت وجود میں آئی اس سے تقریباً 200 سال تک اردو شاعری نے روشنی حاصل کی. ولی دکنی کو اردو کے اہم ترین اولین شعراء میں شمار کیا جاتا ہے. ان کی شاعری اپنی خوبصورتی، تخلیقی انداز اور جذبات کے لیے اب بھی ادبی حلقوں میں مقبول ہے. ایہام کی تحریر یہ مختصر کہوں گا. ولی کے زیر اثر جب شمالی ہند میں ریختہ اور اردو شاعری کا زور بننا شروع ہوا تو فارسی اشرافیہ کو زد پہنچی. کو یہاں سب شاعر فارسی ہی کر رہے تھے اس وقت، اور اس کے خلاف مذہب خیز رد عمل کا مشاعرہ اور ادبی محافل میں سلسلہ چل رہا. فارسی شعراء کے رد عمل کے جواب میں خان آرزو نے فارسی ترک کر کے ریختہ مشاعرے کروانے شروع کر دیے، جو اردو کو فارسی مقابلہ کرنے کے لیے لامحالہ اظہار کو مشکل گوئی کا ایک طور اختیار کرنا پڑا، جس سے خلاق اور مشاق شعراء ہی عہدہ برا ہو سکے. چنانچہ ایہام کا فروغ ہوا جسے جزو معنیت بھی کہتے ہیں. اس میں قریب اور دور کے معنی ہوتے ہیں. سننے والے پر پہلا اثر قریبی معنی کا ہوتا ہے لیکن شاعر دوسرے معنی پر زور دیتا ہے. میں اس کی مثالیں دوں، بہت مشکل مثالیں ہو جاتی ہیں. ایہام کوئی ریختہ ہی کا حصہ تھی. میر تقی میر نے اسے ریختہ ہی قرار دیا. اردو شاعری میں صنعتوں کا فروغ یہیں سے ہوا. مضمون نے فقریہ انداز سے یہ کہا، اور جو ولی مضمون شاعر تھے انہوں نے فقریہ انداز سے ولی اور آرزو خان کے شاگردوں نے طرح خوب اختیار کی. ان میں سے ایک شاعر مضمون نے کہا، ہوا ہے جگ میں مضمون شہرہ اپنا، طرح ایہام کی جب سو نکالی. اصلاح زبان کی تحریر. ایہام کو ریختہ شعراء دراصل عوام اور معاشرے کے ذیلی طبقات سے تعلق رکھتے تھے. یہ عام لوگ تھے، سپاہی تھے، پیشہ تھے. ان کے بڑے مقابل فارسی کو اشرافی کا ایک گروہ تھا جو دربار سے یا علماء سے اصحاب طریقت سے تعلق رکھتا. فارسی اور ہندی کی آمیزش کے خلاف میر مظہر جان جامعہ نے شاعری کو ہندی سے پاک کرنے کی جدوجہد کی. اصلاح زبان کی تحریک میں ریختہ میں ہندی سے زیادہ فارسی تراکیب کے استعمال پر زور تھا. چونکہ دلی میں فارسی ادب کی روایت ابھی زندہ تھی، اس لیے فارسی آمیز اردو کو مقبول بنانے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا.
بہت جلد وہ شعر چھوڑا جو ایہام گوئی میں کمال پیدا کر چکے تھے، اس نئی تحریک کے ہمنوا بن گئے۔ انہوں نے خود یہ طرز اختیار کی اور ریختہ کے امیر نے خود یہ ریختہ اختیار کی اور انہوں نے یہ اصول پیش کیا کہ اس طرز شاعری میں فارسی کی وہ تراکیب لائیں جو زمانے ریختہ کے مناسب ہوں۔ انہوں نے یہ طرز خود اختیار کی اور ریختہ کے میر شعراء کہلائے۔ غالب نے اس کلام میں اس نے مزید کمال پیدا کیا اور ریختہ کو فارسی کے مقابلہ اگر فارسی اور ریختہ اور ہندو گویوں کا یہ کہہ کے کر دیا کہ کوئی کہے کہ ریختہ کیوں کر ہو رشک فارسی، گفتہ غالب ایک بات پڑھ کے اسے سنا کے لیے۔ یہ اصلاح زبانی کی تحریک کا اثر ہے کہ اردو شاعری اب تک اسی طرح کی جاتی ہے۔ فورٹ ولیم کالج ٹیپو سلطان پر فتح کرنے کے بعد شاید برطانوی سامراج سمجھ گیا تھا کہ اسے سارے ہندوستان پر غلبہ حاصل ہو جائے گا، اس لیے 9 آبادی افسروں نے فیصلہ کیا کہ یہاں حکمرانی کرنے کے لیے یہاں کی ثقافت کو سمجھنا ہوگا اور اپنے دیوانی افسروں کو بڑی مقامی زبانیں بھی سکھانی ہوں گی۔ اس ضمن میں سن 1800 میں کلکتہ میں مشرقی علوم کی تربیت اور تدریس کے لیے فورٹ ولیم کالج قائم کیا گیا، جہاں مقامی زبانوں کو شروع سنسکرت، اردو، فارسی، بنگالی، ہندی اور اردو کے پیشوں تراجم کیے گئے۔ تراجم پہ ذہن رکھیے گا۔ اس مقصد کے لیے مختلف زبانوں کے دانشوروں اور ادیبوں کو ملازمتیں دی گئیں۔ فورٹ ولیم کے وہ مقاصد تو سیاسی تھے، لیکن اس کے ثمرات نے بالواسطہ یا بلا واسطہ ادب کو متاثر کیا۔ اس سے پہلے اردو کے تشکیلی دور میں شاعری پر زور تھا جو فطری تھا، کوئی شاعری بنیاد ہوتی ہے کسی بھی ادب کی، کیونکہ ہر ادب کی بنیاد شاعری ہی ہے۔ فورٹ ولیم کالج نے بلا شبہ اردو میں نثر کی روایت کو پروان چڑھایا۔ اس کے تحت چہار درویش، طوطا کہانی، آرائش محفل، داستان امیر حمزہ، قصہ گل بقولی، مادھو لال، کام کھلا، شکنتلا وغیرہ ہم تک پہنچے۔ اسی کالج کے کرتا دھرتا ڈاکٹر گلکرسٹ نے اپنی کوشش سے انگریزی ہندوستانی لغت مرتب کی۔ چند سال بعد اس نے ہندی کے قواعد و ضمیمہ ہندوستانی لسانیات بھی شائع کیا۔ فورٹ ولیم کالج نے اردو نثر کی نشو و نما کی، اس کو مضبوط دی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جب یہ کالج تحریک بن گیا تو اس کے بہت سے فوائد لوگوں نے سمیٹے۔ دلی کالج ایک اہم کالج تھا۔ فورٹ ولیم کالج انگریزی حکومت کے کارندوں کی تربیت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد 1825 میں بہت ہی منفرد دلی کالج قائم کیا گیا۔ اس میں بہت حیرانی ہے، اس کا مقصد ہندوستانی باشندوں کو وسیع تر مغربی علوم سکھانا تھا۔ حیران کن طور پر یہ کالج پہلے سے قائم مدرسہ غازی الدین کو اس کی مجلس عاملہ کی نظر سے ترقی دی گئی، باقاعدہ مدرسہ تھا۔ یہاں پہلے صرف مشرقی اور مذہبی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی اور اس کے نصاب میں مغربی سائنس، فلسفہ اور دیگر مضامین کی تعلیم شامل کر دی گئی اور اردو کو ذریعہ تعلیم کے طور پر جاری رکھا گیا۔ سائنس کی تجربہ گاہیں قائم ہوئی۔ کالج کے نصاب کے لیے مغربی کتابوں کے ترجمے کیے گئے۔ مولوی عبدالحق کا کہنا ہے کہ اس کالج کے تحت 128 سے زیادہ کتابیں شائع کی گئیں جو اردو نثر کے سرمایہ میں گراں قدر اضافہ ہوا۔ اس کالج کے طلبہ میں سے اردو کو بے تحاشا نامور مصنف ملے، جن میں سے چند ڈپٹی نذیر احمد، محمد حسین آزاد، ماسٹر رام چند، مولوی ظفر الدین، ڈاکٹر ضیاء الدین اور وسطیٰ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کالج کے طلبہ اور اساتذہ آزاد خیال اور وسیع نظر تھے۔ یہاں مسلمان، ہندو، عیسائی سب پڑھتے تھے اور ہر ایک اپنے نظریے کے پرچار کے لیے آزاد تھا۔ سوچے 1857 سے پہلے یہ کالج یہ کام کر رہا تھا۔ 1857 کی یونٹ میں کالج تباہ کر دیا گیا۔ کالج کے پرنسپل مسٹر ٹیلر کو قتل کر دیا گیا اور ممتاز استاد امام بخش شہبائی کو پھانسی دے دی گئی۔ بعد میں دوبارہ قائم کیا گیا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ پنجاب کے لوگ یہاں پہ اس کالج کو گورنمنٹ کالج پنجاب نے ضم کر دیا۔ یہ بہت بڑی موومنٹ تھی۔ اور ایک اور یہاں پہ دلچسپی کی بات ہے سیکنڈ کے لیے کہ جنہوں نے قتل کیا تھا پرنسپل کو وہ محمد حسین آزاد کے والد تھے۔ ان کو پھانسی ہوئی، محمد حسین آزاد کو بھی بھاگنا پڑا۔ علی گڑھ تحریک سر سید احمد پر دلی کالج کا گہرا اثر۔ انہوں نے دلی کالج کے ڈاکٹر اسپینگر اور مسٹر کارگل سے مسائل کے سائنسی تجزیے اور تصنیف و تعلیف کے نئے انداز سیکھے۔ دوسری جانب راجہ رائے موہن کے زیر اثر انہوں نے مغربی تہذیب، انگریزی تعلیم، پارلیمانی نظام حکومت، اصلاح معاشرت، مذہبی آزاد خیالی، اقلیت پسندی، اخبار نویسی و سادہ طرز تحریر کو اپنایا۔ سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، اس کے تحت 40 سے زیادہ علمی و سائنسی کتابیں ترجمہ ہوئیں۔ اب پورے اردو نثر کا ایک سلسلہ شروع ہوگا۔
علی گڑھ تحریک کا ایک اہم زاویہ یہ ہے ادبی ہے، اس کے تحت اردو زبان کو وسعت ملی، ساتھ ہی اردو ادب کے اسالیب زبان اور روح معانی بھی متاثر ہوئے۔ ادبی سطح پر اس تحریک نے اردو نثر کا باوقار، سنجیدہ، متوازن معیار قائم کیا، اسے شاعری کے مسجع اور مقفع اسلوب سے نجات دلائی۔ سر سید ہی کے زیر اثر حالی نے مدثر حالی بھی لکھی، مسدس حالی بھی لکھی، اور مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر حالی نے اردو کو جدید تنقید کی اساس فراہم کی، جس کا سہرا بلا شبہ علی گڑھ تحریک کے سر ہے۔ سر سید محمد حسن آزاد کے نیچی مشاعروں بھی سر ہے۔ سر سید ہی کے زیر اثر نظم جدید کے تشکیلی دور میں فطرت نگاری کا فروغ، جواب دے کے عنوان کے ساتھ نظمیں آنی شروع ہو گئی تھی۔ اصناف نثر میں علی گڑھ تحریک کا ایک اہم کارنامہ مضمون نویسی اور ناول نگاری ہے۔ سر سید ہی کے ذریعے سے شبلی، حالی، محمد حسین چراغی اور دیگر نے ادب کو بے مثال سرمایہ عطا کیا۔ پنجاب کی تحریک بہت اہم تحریک، جدید اردو نثر اس وقت سے برابر ہونا شروع ہو گئی تھی جب دلی کالج کا شیرازہ بکھرا ہو دیکھا کہ نثر کے اوپر کام ہو رہا تھا، اوپر بھی ہو رہا تھا، اور یہ گورنمنٹ کو ہی لاہور میں ضم ہو گیا۔ علم و ادب کی شمع جو کر یہ بہت ہے، جو شمال اور جنوب شمال سے دور جاتی ہے، کبھی دکن جا رہے ہیں، کبھی دہلی آ رہے ہیں، کبھی دکن جا رہے ہیں، تو اس وقت ان لوگوں نے جو جڑے ہوئے لوگوں نے پنجاب کا رخ کیا، اور اس قافلے میں حالی، آزاد، مولوی کریم الدین، پیارے لال اشوک، گرگر پرساد ناظر جیسے لوگ لاہور پہنچ گئے۔ گورنمنٹ کالج کا سرپرست ایک بہت اہم آدمی ڈاکٹر لائٹنر تھا، اس نے آزاد کو ملازمت دی، علوم زبان کے فروغ کا سلسلہ شروع کیا، انجمن پنجاب قائم کی گئی، جس کا مقصد ہفتہ واری موضوعاتی لیکچر شروع کرنا تھا۔ محمد حسین آزاد نے یہاں ایک بہت اہم کام شروع کیا، ماہانہ موضوعاتی مشاعرے شروع کی۔ تحریک پنجاب ایک جامع، ہمہ جہت اور مکمل ادبی تحریک ہے، اس نے اردو نثر اور نظم دونوں کو متاثر کیا، اس کے دورس اثرات سے انکار ممکن نہیں ہے۔ یہاں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ علامہ اقبال نے بھی گورنمنٹ کالج سے تعلیم حاصل کی، جہاں ان کے لیے نظم و نثر دونوں کی بنیادیں موجود ہو گئی تھیں۔ رومانوی تحریک یا مخزن کی تحریک، علی گڑھ تحریک نے فلسفہ اور سائنس کے استفادے سے یہ رد عمل میں تھی علی گڑھ تحریک، تو انہوں نے فلسفہ اور سائنس اور عقلیت وغیرہ کے اوپر بہت زور دیا تھا، تو انہوں نے علی گڑھ تحریک نے فلسفہ اور سائنس کے استفادے سے اجتماعی بہبود، حقیقت پسندی کا راستہ اختیار کیا تھا اور عقلیت پسندی پر زور دیا تھا۔ چنانچہ جلدی اس کے خلاف رد عمل رومانیت کی شکل میں سامنے آیا۔ جذبہ اور تخیل کی وہ روح جسے علی گڑھ تحریک نے روکنے کی کوشش کی تھی، آزاد باتیں کرنا چاہتے تھے، عمرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آزاد، شرر اور ویر ناصر نے ان اسالیب کو ابھارنے کی کوشش کی جس میں حدیب کا تخیل جذبے کی تیز رو کے ساتھ چلتا ہے اور قلم اس کے وجدان سے رونمائی حاصل کرتا ہے۔ رومانوی تحریک کو سب سے بڑی مدد سر عبدالقادر کے رسالے مخزن سے ملی۔ اس رسالے نے ان ادیبوں شاعروں کو جگہ دی جو عام روش کے برخلاف جذبات اور تاثر کو ملکوتی زبان میں پیش کرتے ہیں۔ ان میں اس کا شامل اقبال، ابوالکلام آزاد، سجاد جوندر، آقا شاعر قزلباش، ظفر علی خان، مہدی فادی، عبدالقادر، خواجہ حسن نظامی اور جوش کے نام سر فہرست ہیں۔ ترقی پسند تحریک، علی گڑھ تحریک اور رومانوی تحریک نے دو ادبی خیالات پیش کیے تھے، یعنی حقیقت نگاری اور تخیل کی کار فرمائی۔ ترقی پسند تحریک میں دو دھارے آپس میں مل گئے، اس نے اقبال کی رومانیت سے تخیل کی قوت اور جوش سے بغاوت حاصل کی، یعنی اس نے اقبال سے رومانیت سے تخیل کی قوت اور جوش سے بغاوت حاصل کی تھی۔ پریم چند کی حقیقت نگاری سے زمین کی طرف متوجہ کی۔ اس تحریک کو محمد انگاری کی اشاعت تھی، جس کے مصنفین ڈاکٹر رشید جہاں، محمود ظفر، احمد علی اور سجاد ظہیر تھے۔ یہ اس وقت کی بات معاشر اخلاق نگار کا بغاوت نامہ تھا رسالہ۔ اس کو تو سینسر کر دیا گیا، لیکن اس کے اثرات ہی نے انجمن ترقی پسند مصنفین کو جنم دیا۔ جب سجاد ظہیر اور ان کے ساتھیوں نے سن 36 میں باقاعدہ انجمن قائم کی ترقی پسند مصنفین، تو اس کے منشور کو دستخط کرنے والوں میں پریم چند، مولوی عبدالحق، اختر حسین رائے پوری، آچاریہ نند دیو، اختر حسین رائے پوری، پنڈت نہرو شامل تھے۔ اس تحریک کا بنیادی
بنیادی مقصد ادیب کو اس کی سماجی بہت اہم ہے، اس طریقے کا بنیادی مقصد اس کو ادیب کو اس کی سماجی ذمہ داری کا احساس دلانا تھا، اور ادب برائے زندگی، ادب برائے سماج کے نظریے پر عمل کرنا تھا۔ اس کے خیالات کو اپنانے والوں میں ادب کی بہت بڑی کہکشاں شامل تھی۔ شروع میں اس نے اشتراکی فکر اختیار کر کے شدت پسند رویہ اختیار کیا اور اپنے اہم لوگوں کو دور کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عالمی ترقی پسند فکر نظریہ موجود ہے اور سینکڑوں لکھنے والے اسی کے تحت اثرات کے تحت ادب برائے زندگی کی تخلیق کر رہے ہیں۔ الخیر بابو انجمن ترقی پسند مصنفی کی فکر فرد کو سماج کے تحت تابع کرتی تھی، فرد کو سماج کے تحت تابع کرتی، جو نظریہ ادب برائے زندگی تھا۔ اس کے مخالفین کا خیال تھا کہ اس نظریے کے فرد و تخیل کو ادب کو تخیل کے تابع کیا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ادب و تخیل کے بہتر ابلاغ کے لیے ادیب کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ فرد کی ذمہ داری معاشرہ نہیں بلکہ اس کے اپنے تخیل کی پرواز ہے، اور یہ کہ اصل نظریہ ادب و فن برائے فن ہے، نہ کہ ادب برائے زندگی سماج۔ بلا شبہ اس تحریک کے تحت ہندو آپ کے بہت لکھنے والے اس تحریک کے روح رہنما بنے، جن میں امتیاز حسین، نور راشد، میرا جی جیسے اہم خطابت کے پیش تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سینکڑوں لکھنے والے کو متاثر کیا، اس کا اثر جاری ثابت کی۔ بہت مختصر ہوئی 3 چیزیں بات کرتا ہوں، کیونکہ جدیدیت کی تحریک 1960 سے ہوگی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جدید شاعری تو آلریڈی آ چکی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ لوگ تنوع چاہتے ہیں۔ تو سن 60 تک پہنچتے یہ قصہ چلا کہ اب ہم نئے موضوعات ایجاد کریں، ہم زبان کو بدل دیں، وجود یا ایگزسٹینشل میں پورا زور ڈالا تو جدید ہے۔ بہت سے الٹی سیدھی کام بھی، لیکن اس کے اندر ایک کام جو تھا وحید امجد کا بہت بڑا نام اس کے اندر تھا جو آگے بڑھا۔ تو یہ اس وقت کی تحریک اس میں بہت زیادہ آپ کو تک کچھ زیادہ نظر لوگ جم کے جدیدیت کے اوپر کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ کام ان جنرل دائروں میں کرتے ہیں جو سارے کے سارے اب تک مرتب ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے تانیثیت کی طریقے سے ماڈرن نسیم سے بھی ہم بیٹھے ہیں۔ کوئی ہمیں سب کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں عورت کو چیٹل سمجھا جاتا تھا یا مرد کی ملکیت سمجھا جاتا تھا، اور عموماً عورتیں شاعری وغیرہ نہیں کرتی تھیں۔ میں بہت زور چلا جس کے اندر عورتوں نے اپنی بات بیان کرنی شروع۔ ادا جعفری نے اس کو لیڈ کیا، فہمیدہ ریاض اس میں آئیں، ایشور ناہید اس میں آئیں، اس میں پروین شاعروں کو میں شامل نہیں کروں گا، وہ رومانی شاعرہ تھی۔ اور کیا کہتے ہیں سارا شگفتہ نے بہت کام کیا۔ نسیم سید یہاں بیٹھی کر رہی ہیں، ان کے منہ پہ کہنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی فیمنسٹ پوئٹری کے اندر اس وقت کوئی لوگ موجود ہے ہمارے اچھے والے ان میں یہ بھی ہیں، تو اس سے اور بھی ہمارے بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں۔ تو یہ تو تانیثیت کو ہم ہٹا نہیں سکتے۔ تانیثیت مائی باڈی والا جھگڑا نہیں ہے جو چلتا ہے نا کہ عورتوں کے حقوق ادب کے اندر بیان ہونے، ان کی کیفیات، ان کی ضروریات بہت ضروری ہیں، اور طریقے سے مطلب بہت ہی نفاست کے ساتھ نفاست ہے جو آپ کو نعرے بازی سے بچاتی ہے۔ تانیثیت ہماری ایک اہم ترین اور جاری ترین تحریک ہے جو اب بھی باقی ہے۔ آخری جو چیز ہے وہ نثری نظم کی تحریک ہے۔ یہ بھی اس کو بھی 70-80 کی دہائی میں شروع ہوئی، لوگوں نے نثری نظمیں لکھنی شروع کی۔ مشکل اس میں یہ پڑی ہے کہ چونکہ مغرب سے چونکہ برآمد کر لی گئی تھی، تو ابھی تک ہمارے بہت سارے مشاق لوگ جو ہیں وہ نثری نظم لکھنی سیکھ نہیں پائے ہیں، نہ اس میں ٹھیک سے بیان کر سک رہے ہیں۔ ایک شخص جس سے میں بہت متاثر ہوں وہ نوجوان تھا، جلدی مر گیا، ذیشان صاحب، اس نے بہت اچھے کام کیے ہیں، باتیں اس نے سب سے عمدہ مثالیں پیش کی ہیں۔ سرورت حسین تھا، اس نے اچھی چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن میں صرف سارے مجموعے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی جس نے کیا ہے نا، اس سب سے ہمارے ادب کا گلدستہ بنتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ پھینکے جانے والی نہیں ہے۔ کچھ اچھا ان میں سے کسی کی موت بھی نہیں ہو گئی، یہ اٹھتی ہیں بیٹھتی ہیں، لیکن ایک مرکزی دھارے میں ساری کی ساری طریقے شامل ہو چکی ہیں، اور آپ کا ادب اس سب کا ایک موزیک بنا کے آگے چلتا ہے۔ اور جو بھی ادیب شاعر اس کو کامیابی سے ہینڈل کر لے وہی کامیاب۔ اس وقت میں میرے نزدیک میں اپنے پسندیدہ شاعر تو بہت ہیں، جوانیلیہ میرے گرو ہیں، لیکن میرے نزدیک اس وقت اگر ایک مکمل شاعر کو سرورت صاحبائی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ساری چیزیں آپ کو مل جل کے ملتی ہیں۔ تو میں کوئی مثالیں بھی دے دوں اور آگے بڑھوں۔ بہت شکریہ۔